الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ نہایت مختصر ایک دعا ہے، اور اس دعا میں اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کی ضروریات کا ذکر فرمایا۔ تو اس لیے تمام وہ حضرات اس دعا کو اگر یاد کر لیں تو انشاءاللہ نفع حاصل ہوگا، فائدے حاصل ہوں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع کا لفظ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آغاز اسی سے ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن ان گناہوں کے حوالے سے دو طرح کے گناہ ہوا کرتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ یاد رکھیں کہ گناہ صغیرہ توبہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کا معاملہ یہ ہے، جب تک انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ استغفار نہ کریں تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اس میں ایک شق یہ بھی ہے، صرف اپنوں میں نہیں، بہت سارے وہ حضرات ہیں جن کے ساتھ آپ کا لین دین، اٹھنا بیٹھنا، سلسلے وابستہ ہیں، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی سے گفتگو کریں تو ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کچھ علم عطا فرمایا تو اس کی اشاعت بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام دینی ادارے اس کام کے اندر الحمدللہ مشغول ہیں، اور کما حق کو اسے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آج جو حضرات یہاں جو چہرے میرے سامنے نظر آ رہے ہیں، یوں نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے کوئی محنت بھی ہے، اور وہ محنت علماء کرام کی ہے، مفتیان کرام کی محنت ہے، وہ اساتذہ کرام کی محنت ہے۔ وہ ان محنتوں کے ذریعہ کوئی بچہ عالم دین بنتا ہے، کوئی محدث بھی بنتا ہے، اور کبھی شیخ الحدیث بھی بنتا ہے، شیخ الاسلام بھی بن جاتے ہیں۔ دنیا والے وہ ڈگریاں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کے امور سے ہم غفلت میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے سامنے دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دینی امور کو انجام دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برائیاں ہیں ان کے لیے واضح نصیحت کے ذریعہ کہ ہمارے دوستوں بزرگوں، ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی، جن کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، دوستوں بزرگوں۔ یاد رکھیں، دوستوں بزرگوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو محبت دی،
دوست ہر بندہ تو نہیں بن سکتا، اور ہر بندہ بزرگ نہیں بن سکتا، لیکن انہوں نے یہ عنوان اختیار کیا کہ دوستو بزرگوں، یہ سن کر اگلے والا انسان پانی پانی ہو جاتا ہے۔ آج تک ہمیں کسی نے یہ خطاب عطا نہیں کیا، لیکن الحمدللہ ان بھائیوں نے اس راستے کو بہت مؤثر انداز سے استعمال کیا۔ اس لحاظ سے ایک بات تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا جو وہ اپنی ناقدری سمجھے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کی حیثیت کے مطابق اس کو مقام دینا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور اس روایت حدیث میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ سب سے پہلے یہ جملہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، آپ بھی یاد کریں میرے سامنے، بلند آواز سے پڑھے اللہم اغفر لی ذنبی، نہیں آواز نہیں آئی، اللہم اغفر لی ذنبی، ادھر سے آواز نہیں آ رہی، الگ الگ سے نہیں، ایک ہی آواز کے ساتھ یہ آواز عرش الہی سے جا کر ٹکرائے، اسی انداز سے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ تین چیزیں، تین جملے ہیں، اور ہم سب کی ضرورت اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن آغاز دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکوکار انسان اس وقت بن سکتا ہے جب اللہ سے مغفرت کا سوال کرے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے اور وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا؟ اس میں صغیرہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہم اغفر لی ذنبی، آغاز کیا اس دعا کا کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یاد کر لیں آپ بھی ساتھ ساتھ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، لیکن یاد رکھیں گناہوں کے دو قسمیں بھی ہے، ایک گناہ صغیرہ بھی ہے اور ایک گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ تو توبہ استغفار سے وہ معاف ہو جائے گا، لیکن گناہ کبیرہ نہیں ہوگا جب تک اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اس کو راضی نہیں کریں گے، اس وقت تک گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا۔ لہذا پہلا جملہ یہ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ ووسع لی فی داری، ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما دے۔ مکان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو ہے، آواز تو دو، مکان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دنیا میں بھی مکان کی ضرورت ہے اور آخرت میں جنت ہے، وہ ابھی تو مکان ہی ہے نا بھائی۔ تو ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما دیں، یا یہ جو مکان ہے اس پر دوسری منزل تیسری منزل بنانے کی توفیق عطا فرما دیں، اس لیے کہ ضرورتیں بہت بڑھ جاتی ہے، خاندان آگے بڑھ جاتا ہے، بچوں کی ضرورت ہے، ان کی شادیوں کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا بارک لی ووسع لی فی داری، کشادہ مکان عطا فرما دیں، یا اس کی دوسری منزل تیسری منزل چوتھی منزل کسی نے منع کیا؟ دعا مانگے اللہ پاک سے کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانے سے مکمل فرما دے۔ ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تیسرا جملہ یہ ہے کہ اللہ میری روزی میں برکتیں عطا فرما۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعائیں ہیں مختصر دعائیں ہیں، لیکن اس میں بہت سارے احکامات بیان کر دیے جاتے ہیں۔ ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میری روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یہ دعا اگر ہم کھانے پینے کے شروع میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ رفتہ رفتہ صرف ایک دعا نہیں اور بھی بہت ساری دعا ہیں،
تو ان کو یاد کرنے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، کشادہ مکان بھی مل جائے گا اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ وہ گناہ معاف ہوں گے جو صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ حقوق العباد وہ معاف نہیں ہوتے۔ اس لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی سے ناجائز طریقے سے اس کا مال لے لیں اور کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اس کی غیبت کرنا شروع کر دیں، تو یاد رکھیں اس سے یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر کسی نے اس طرح کے معاملات کیے تو ہم میں سے سارے ہی لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ دعا صرف آپ کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ اس کو یاد کر لیں۔ ایک دفعہ میں اور سنا دیتا ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی، نہیں آواز نہیں آئی نا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائیں، اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔